دوستان محترم، ہم وحدت قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، قرآن وحدت قائم رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ وحدت قائم کرنا اور بات ہے، وحدت قائم رکھنا اور بات ہے۔ اگر قرآن وحدت قائم رکھنے کی بات کر رہا ہے اور تفرقے میں مبتلا نہ ہونے کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھو، اگر تم نے وحدت کو ترک کیا، اگر تم نے تفرقہ اختیار کیا، تم اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے جسے تم دین کہتے ہو۔ اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ وحدت ملی ہی اس نعمت کی بدولت ہے۔ یہ وحدت اسی نعمت کی بدولت ملی ہے، اسی دین کی بدولت ملی ہے۔ اور آگے پھر یاد کروایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، جب تم اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، صدیوں تک جنگیں جاری رکھتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ تمہاری حالت تو یہ تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے اس نعمت کی بدولت تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی بدولت تم بھائی بھائی بن گئے۔ دوستان محترم، یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ جو لوگ اسلام کو بطور دین قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام ان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جس کی بدولت ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جاتی ہے جسے قائم رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم کہا کرتے ہیں کہ محبت، اخوت اور وحدت امت مسلمہ کا سلوگن ہے، وہ اسی آیت مبارکہ سے اخذ شدہ ہے کہ یہ دین ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے، اخوت پیدا کرتا ہے، وحدت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ دین ہمارے اندر محبت پیدا نہیں کرتا، اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اخوت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر وحدت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین ہمارے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اگر ہم دین کو قبول کرتے تو لازماً
ہمارے اندر محبت بھی ہوتی، اخوت بھی ہوتی اور وحدت بھی ہوتی۔ آج ہر طرف اس کا فقدان نظر آتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو قبول نہیں کیا۔ ہم صرف دین کے نام لیوا ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اگر اس نعمت کو حاصل کرنا ہے، محبت کی نعمت کو، اخوت کی نعمت کو، وحدت کی نعمت کو، تو ہمیں اسلام قبول کرنا ہوگا، ہمیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ آپ اپنے تئیں کہتے رہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر رکھا ہے، آپ کا حال پکار پکار کے کہہ رہا ہے تم نے اسلام قبول نہیں کر رکھا۔ دوستان محترم، آج جس وحدت کی ضرورت ہے وہ وحدت تقاضا کر رہی ہے کہ آؤ اسلام کو قبول کرو، آؤ اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ یہ جو تم نے اپنی اپنی چھتریاں بنا رکھی ہیں ان سے وحدت قائم نہیں ہوگی۔ قرآنی تصور وحدت یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر وحدت پیدا ہو تو اسلام کو قبول کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔